الحمد لله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تقرب إلى الله اللہ رب العالمین کا قرب، اللہ رب العالمین کے قریب آنے کی کوشش، اللہ رب العالمین کو اپنے قریب محسوس کرنے کی کوشش، اللہ رب العالمین کو اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش۔ دنیا میں ایسے بہت سے طاقتور لوگ، با اقتدار اور مشہور لوگ ہمیں ملیں گے کہ جو کمزور لوگ ہیں، جو دست نگر ہیں، ان کے جو ان کے نچلے طبقے کے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اونچے طبقے اور بڑے لوگوں کا قرب حاصل کر لیں، ان کے قریب آ جائیں، ان کے خاص آدمی بن جائیں۔ یہ معاملہ دنیا کے اول ترین دن سے ہمارے ساتھ جاری ہے، یہ انسانیت کی فطرت میں شامل ہے۔ جب بادشاہ ہوا کرتے تھے تو ان کے مقرب خاص ہوا کرتے تھے، اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا تھا۔ جو بادشاہ کا قریب ترین خاص ترین انسان ہوتا، اس سے ملنے کے لیے بھی لوگ خواہش کیا کرتے تھے۔ اور کچھ ایسی ہی صورتحال آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے کہ جو کسی بڑے سیاسی عہدے پر موجود ہو، کوئی طاقت رکھتا ہو، کوئی اقتدار رکھتا ہو، کوئی اس کے پاس قوت موجود ہو، جو اس کے بھی خاص لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے نیچے کام کرنے والے انسان موجود ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے تعلقات ان سے بن جائیں، وہ ان کے قریبی لوگ بن جائیں، وہ ان کے خاص لوگوں میں شمار ہو جائیں۔ اور یہ تمام کا وہ دو کوشش، جدوجہد اس بات کے لیے کی جاتی ہے کہ ان سے استفادہ حاصل کیا جا سکے، ان سے فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ اور یہاں جو بات آپ سے کی جا رہی ہے وہ اللہ کا قرب ہے، وہ اللہ کا خاص بندہ بننا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا تقرب ہے، وہ اللہ رب العالمین کا مقرب خاص ہے۔ اور جو شخص رب العالمین کا قرب حاصل کر لے،
جو شخص اللہ رب العالمین کا تقرب پالے تو دنیا کے تمام طاقتور ترین انسان ایک طرف، اللہ مالک الملک کی طاقت ایک طرف، تمام بادشاہ اقتدار میں موجود لوگوں کی طاقت اور قوت ایک طرف، اللہ شہنشاہ عالم کی طاقت اور قوت ایک طرف، دنیا کے موجود لوگوں کے مقربین اور خاص لوگ ایک طرف، اور اللہ احکم الحاکمین کے مقرب اور خاص ترین لوگ ایک طرف ہوتے ہیں۔ جن کے معاملات نہیں سلجھ رہے ہوتے ان کے معاملات اللہ رب العالمین سلجھا دیتا ہے اس وقت کہ جب وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ بدقسمتی سے جس معاشرے میں ہم موجود ہیں وہ جھوٹ کا معاشرہ ہے، وہ دھوکہ دہی کا معاشرہ ہے، وہ بدگمانیوں کا معاشرہ ہے، وہ فحش اور بدکاریوں کا معاشرہ ہے۔ اور اس معاشرے میں جو شخص اللہ رب العالمین کو یاد رکھا ہوا ہے، جو شخص اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر رہا ہے، جو شخص اللہ رب العالمین کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے، یقیناً یہ اس وقت کا بہترین انسان ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی پہچان رکھتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے کیا کچھ گنوایا ہے، ان کے فضائل بیان کیے ہیں، ان کی صفات بیان کیے ہیں، ان کے اعمال بیان کیے ہیں۔ ایسے کون سے اعمال ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اللہ رب العالمین کے قریب آ جاتے ہیں۔ اور سورہ حامیم السجدہ میں، سورہ فصلت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، اور یہ بات کہہ دینا صرف کافی نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ رب اللہ رب العالمین، لیکن یہ کہنے کے بعد ثم استقاموا، جو لوگ اس بات پر ڈٹ جاتے ہیں، جو لوگ اس پر مستحکم ہو جاتے ہیں، جو لوگ اس پر ثابت قدمی دکھاتے ہیں، کہ جن کی زبانوں پر تو رب اللہ رب العالمین ہے لیکن کام سارے حرام کردہ ہو رہے ہوں، تو وہ محض زبانی ان کا رب اللہ ہے، ان کی خواہشات اصل میں ان کا الہ بن چکی ہے۔ جو یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، ثم استقاموا، ہر ایک معاملے میں، چاہے وہ ان کے کاروباری معاملے ہوں، ان کے لین دین کے معاملے ہوں، ان کے گھریلو معاملات ہوں، ان کی ازواج، ان کی اولاد کے معاملات ہوں، ان کے دنیاوی معاملات ہوں، ان کی لیل و نہار شب و روز کے معاملات ہوں، ان کے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے معاملات ہوں، ہر ایک موقع پر جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، ثم استقاموا، اور اس بات پر ڈٹ جاتے ہیں کہ جہاں کہیں رب کی نافرمانی ہوتی نظر آتی ہے وہ اس سے اجتناب کرتے ہیں، وہ اس کام سے رک جاتے ہیں، وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اس بات پر ڈٹ گئے ہیں کہ رب اللہ رب العالمین۔ اور جب یہ اللہ رب العالمین کو رب مان لیں، جو کسی کا دوست ہوتا ہے وہ اپنی دوستی نہیں چھوڑتا، اور جب بندہ رب سے تعلق بنا لے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ رب اسے خالی ہاتھ چھوڑ دے۔ جب وہ اس بات پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ نزول ہوتا ہے ان کے ساتھ اس بات پر کہ وہ انہیں اس بات پر یقین دلاتے ہیں کہ ابھی کا نقصان ہے لیکن بعد کا فائدہ ہے، ابھی یہ چیز ہاتھ سے جا رہی ہے، ابھی خواہش کی تکمیل نہیں ہو رہی، لیکن بروز قیامت اس بات کو یاد رکھو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ رب اس دن نہ تمہیں کسی خوف میں مبتلا کرے گا، نہ تم اس دن غمزدہ ہونے والے ہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور دیکھو آج کی دنیا میں تم نے اپنے رب کو اللہ رب العالمین تصور کیا ہے، تو بروز قیامت نہ وہ تمہیں خوف میں مبتلا کر رہا ہے، نہ تمہیں غم میں مبتلا کر رہا ہے، اور اس جنت کی تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جس کا آج تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہاری دوستی نبھائیں گے۔ تم نے تعلق ہمارے ساتھ منسلک کیا ہے، یہ تعلق اللہ رب العالمین قیامت کے روز بھی دنیا میں بھی نبھا رہا ہے اور اس روز بھی نبھا رہا ہے جب اس کے سہارے کی سوا کوئی سہارا موجود نہیں ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور بروز قیامت جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس پہ تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی کہ جو تمہارے نفس یہاں پر خواہش کرتے ہیں۔ ان خواہشات کو تم نے قربان کیا اللہ رب العالمین کے خوف کی خاطر، اللہ رب العالمین کے احکامات کی خاطر۔ تو یہ تمام خواہشات اللہ رب العالمین اس جنت میں تمہاری پوری کرنے والا ہے کہ جس کا وعدہ تم سے آج اس دنیا میں کیا جا رہا، اور ہر وہ چیز تمہاری وہاں موجود ہوگی جس کو تم مانگو گے، جس کی تم خواہش رکھو گے۔ ہر وہ چیز جو آج تمہارے ہاتھوں سے دور ہے، تمہاری دسترس میں نہیں ہے، حرام کام کر کے اس خواہش کو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن رب کے خوف کی خاطر، کیونکہ رب اللہ رب العالمین کو مانا ہے، اس حرام کام کو چھوڑ کر خواہش کی قربانی دیتا ہے، تو بروز قیامت تمہارے لیے ہر اس خواہش کی پوری ہونے کا بندوبست اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، اور بروز قیامت یہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے مہمان نوازی ہے۔ آج کی اس دنیا میں بندے کا یہ نظریہ بنا دیا گیا ہے کہ رب کوئی بہت دور کی چیز ہے، تم بہت گناہ گار ہو، تم بہت سیاہ کار ہو، تم بڑے نافرمان ہو، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، وہ رب تم سے بڑا ناراض ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ ظلام للعبید ہے، وہ بندوں کو ان کے اعمال پر سزا دینے والا ہے۔ ہم سب تقوی اختیار کر سکتے ہیں، رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں دو صورتوں میں۔ یا تو اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دل میں آ جائے کہ ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، اللہ رب العالمین کا تقوی ہو، یہ بات ذہن میں موجود ہو کہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ یا دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے کتنی محبت کرنے والا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جب بندہ عاصی، بندہ گناہگار، بندہ خطاکار اس بات کو باور کرا لے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، جہاں رب جبار ہے، متکبر ہے، ظلام للعبید ہے، وہی وہ رب رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، حکیم الخبیر ہے۔ جب یہ بات اس بندہ عاصی کو معلوم ہوگی، کیونکہ یہ شیطان کے وسوسے ہیں، یہ شیطان کے گمان ہیں جو بندے کے ذہن میں چلتے ہیں کہ رب کے قریب تم اب نہیں جا سکتے، حالانکہ وہ رب کس قدر قریب ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اے مومنین، اے لوگو، ہم نے تمام انسانیت کو پیدا کیا ہے، ہر انسان کی تخلیق اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور ہم وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ جو وسوسے تمہارے دلوں میں چلتے ہیں، جو شیطان کے وسوسے ہیں، جو تمہیں رب سے گمراہ کر رہے ہیں، جو تمہیں اللہ رب العالمین سے دور کر رہے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو وہ ہیں جو بندے کی شہ رگ سے زیادہ قریب موجود ہیں۔ تم تلاش تو کرو، تم رب کی طرف قدم تو بڑھاؤ، رب کی طرف چل کر تو آؤ۔ وہ رب تو منتظر ہے اس بات کا کہ بندہ اللہ رب العالمین کا سوال کرے اور اللہ رب العالمین اس کے پاس موجود ہو۔ جس رب نے انسان کی تخلیق فرما کر اس پوری کائنات کو اس کے لیے مزین کر دیا، کیا ممکن ہے کہ وہ رب اپنے بندوں کو تنہا چھوڑ دے؟ کیا ممکن ہے کہ وہ رب اپنے بندوں کے لیے عذاب تیار کر کے رکھے؟ کیا ممکن ہے کہ وہ رب ان کے تمام گناہوں پر محض انہیں سزا دینے کے لیے موجود رہے؟ ہرگز نہیں۔ انسان کو باور اس بات کا کرایا گیا ہے کہ تم رب کی تلاش کرو گے،
وہ رب تمہیں اپنی شہرت سے زیادہ قریب موجود پاؤ گے تم اس. اور یہ جو نظریہ ہمارا بنایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین بڑا سرکش، بڑا ظالم اور گناہوں پر سزا دینے والا، بڑا جبار، بڑا متکبر ہے، ان بندوں کو باور اس بات کو کرانا ہے کہ وہ رب کس قدر ارحم الراحمین ہے، وہ رب کس قدر غفور الرحیم ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اور یہ ایسی آیت ہے کہ اگر کوئی بندہ، میں مومن یا مسلم کی بات نہیں کرتا، کوئی بھی بندہ محض اس آیت کو سمجھ لے، اس آیت کو پڑھ لے اور اس آیت پر عمل پیرا ہو جائے، یہ وہ آیت ہے جو اس کے لیے باعث جستجو بن جائے. یہ وہ آیت ہے کہ جو اس کی زندگی کی کایا پلٹ دے گی. یہ وہ آیت ہے جو گناہگار، سیاہکار، خطا کار، معاصی، نافرمان بندے کو بھی اللہ رب العالمین کے قریب کر دے. کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي وَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے یہ بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ انہیں جواب دیں کہ میں ان کے قریب موجود ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دینے کے لیے موجود ہوں. تم سوال تو کرو، تم تلاش تو کرو. گناہگار ہو، رب تمہارے قریب ہے. چوری کی ہے، رب تمہارے قریب ہے. قتل کیا ہے، رب تمہارے قریب ہے. حرام کمایا ہے، رب تمہارے قریب ہے. اگر تم واقعتاً اس بات کو جانتے ہو کہ ایک رب اللہ رب العالمین موجود ہے تو پھر اس کی تلاش کرو، تم اس کو اپنے قریب پاؤ گے. اور جس نے اللہ رب العالمین کو اپنے قریب پا لیا اور جو اللہ رب العالمین کے قریب آنے کی جستجو میں لگ گیا، اللہ رب العالمین کی چاہت اور طلب ہی یہی ہے کہ بندہ اس کے قریب آئے، اللہ رب العالمین اس کے قریب آئے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور یہاں اللہ رب العالمین نے لفظ استعمال کیا ہے جب، یعنی کبھی کبھی نہ کبھی میرے بندے آپ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق سوال کرنے والے ہیں. یہاں یہ نہیں فرمایا وَإِن سَأَلَكَ عِبَادِي کہ اے نبی اگر بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں تو آپ نے بتانا ہے. کیونکہ اگر اور جب میں اس بات کا فرق ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک خاتون ہے جو کہ ماں ہے، وہ اپنی اولاد کو صبح اچھے طریقے سے تیار کرا کے کھلا پلا کر اس کو اس کے اسکول، کالج، یونیورسٹی یا اس کی نوکری کے لیے دفتر روانہ کرتی. اور اس بات کا اسے یقین ہے کہ جب میرا یہ بچہ واپس آئے گا، میرے متعلق مجھ سے پوچھے گا، میرا سوال کرے گا تو میں اسے اس گھر میں ہی موجود مجھے پائے گا. اگر وہاں اس عورت کے، اس ماں کے الفاظ ہو کہ اگر میرا بچہ واپس لوٹے گا تو میرے متعلق سوال کرے گا، تو کیا فرق ہے کہ وہاں یقین موجود نہیں ہے، توکل موجود نہیں ہے. رب کا فرمان ہے کہ کبھی نہ کبھی میرے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے متعلق سوال کرنے والے ہیں. یہ وقت آئے گا جب دنیا کی دوڑ دھوپ سے، جب تمام دروازے بند ہو جائیں گے، جب مشکلات میں کوئی مددگار نظر نہیں آئے گا، جب معاملات مشکل میں آ جائیں گے، جب معاملات پھنس جائیں گے، اس وقت کوئی اور در نظر نہیں آتا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہ وقت ہوتا ہے جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں. اور اس وقت اللہ رب العالمین بتاتا ہے وَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو تمہارے قریب ہی موجود ہوں، تم تلاش تو کرو. وہ اللہ غفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا رب، اس کا فرمان ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس میرے وہ بندے آئیں یؤمنون بآیاتنا، جو میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں،
فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَتْ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر سلامتی بھیجیں اور اس سلامتی کے ساتھ انہیں یہ بات سمجھا دیں كَتَبَتْ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ کر رکھ دیا ہے، اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد بھی کوئی شخص کسی معاملے میں کوئی خطا کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ رب العالمین بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم اپنے اس نظریے کو ختم کریں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین رحمت ہی چاہتا ہے، رحم کرنا ہی چاہتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے جس دن آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی، اس دن اللہ رب العالمین نے 100 رحمت 100 رحمتیں پیدا کی ہیں۔ اور دیکھو ہر ایک رحمت کا جو عرض ہے، جو اس کی وسعت ہے، وہ زمین سے لے کر آسمان کے برابر ہے۔ ایک رحمت اللہ رب العالمین کی اور 100 رحمتیں اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی تخلیق والے دن تخلیق فرمائی ہیں۔ اور ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اللہ رب العالمین نے اس دنیا پہ نازل کی ہے۔ اس ایک رحمت کے بدلے تم دیکھتے ہو کہ جو وحشی درندے ہیں وہ اپنے بچوں سے محبت سے پیش آتے ہیں، جو انسان ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، والدین اپنے بچوں پر شفقت رکھتے ہیں۔ یہ ایک رحمت ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا پر نازل کی ہے کہ وہ وحشی درندے کہ جو دوسرے جانوروں کے بچوں کو کھا جاتے ہیں، لیکن اس ایک رحمت کی وجہ ہے کہ وہ اپنے بچوں پر شفقت سے پیش آتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے پاس کتنی رحمتیں موجود ہیں؟ اس ایک رحمت کے علاوہ 99 رحمہ، 99 رحمتیں اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہیں۔ اور بروز قیامت وہ اس ایک رحمت کو بھی ان 99 کے ساتھ شامل کر کے پوری 100 رحمتوں کی تکمیل فرما کر اپنے بندوں پر مہربان ہونے والا ہے۔ آپ سنتے ہیں ایک گنی ہوئی بات ہے کہ اللہ رب العالمین تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر گمان کرنا ہے تو اس بات کا کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین تو اپنے بندوں سے 10 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، سینکڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جو ماں اپنے بچے کی ایک تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ رب اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے جلتا ہوا پا سکتا ہے؟ وہ رب اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ بندوں پر مہربان ہونے کو تیار موجود ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، بندے کی توبہ اللہ رب العالمین کو کس قدر خوش کرتی ہے۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اشد فرحا توبۃ عبدی، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی ریگستان میں موجود ہے، اس ریگستان میں اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا موجود نہیں ہے، اس کے ساتھ محض اس کی ایک سواری اونٹنی موجود ہے، علیہا طعامہ و شرابہ، اسی اونٹنی پر اس کا کھانا موجود ہے، اسی اونٹنی پر اس کا پینا، اس کا پانی موجود ہے۔ وہ شخص کسی سائے میں جا کر لیٹتا ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنی اونٹنی کو گم پاتا ہے، وہ اونٹنی اس سے غائب ہو چکی ہے۔ اور جب وہ آدمی جو کہ ایک ریگستان میں موجود ہے اور اس کا تمام تر دار و مدار اسی اونٹنی پر ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا زاد راہ، اس کا سب کچھ، اس کی زندگی کی امید اسی اونٹنی پر، اسی سواری پر ہے جس پر اس کا سب کچھ موجود ہے، اور وہ غائب ہو چکی ہے۔ وہ مارا مارا پھرتا ہے ریگستان میں، صحرا میں،
وہ اپنی سواری کو تلاش نہیں کر پاتا اور تھک ہار کر وہ کسی جگہ پر لیٹ جاتا ہے اور اس کی آنکھ لگتی ہے اور وہ سو جاتا ہے. پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ اس کی وہ سواری، اس کی اونٹنی، اس کے کھانے، اس کے پینے، اس کی پوری ذات راہ کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہے. وہ اس وقت اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے بے اختیار نکلتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. یہ خوشی کے الفاظ اس پر اس کے اوزار اس قدر خطا ہو جاتے ہیں، اس کے اوزار پر اس قدر وہ خوشی غالب آ جاتی ہے کہ اس کے الفاظ یہ ہونے تھے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے. وہ اس کی جگہ کہہ دیتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. جس قدر خوشی اس مسافر کو اپنی گمشدہ اس اونٹنی کے ملنے کی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس بندے سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے اس بات پر جب اس کا کوئی گناہ کار شخص اللہ رب العالمین کے آگے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر روتا ہے. جو شخص خطاؤں پر رو کر رب سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لے، یہی وہ شخص ہے کہ جس کے اندر ایمان موجود ہے. اور گناہوں میں جو سیاہ تر ہو چکا ہے، رب العالمین نے ان کے لیے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، اپنی جانوں پر حد سے تجاوز کر چکے ہو، اسراف کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العالمین تو تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. جب معافی کی امید ہوگی تبھی گناہگار بندہ معافی کی راہ پر چلے گا. جب اس کی امید کو ہی ختم کر دیا جائے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف رغبت کرے، اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے آگے بڑھے. وہ رب جو اپنی پوری رحمت کے ساتھ موجود ہے، صحیح مسلم میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، بے شک اللہ رب العالمین ہر رات دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنے عرش پر موجود رہتا ہے لیتوب مسیء النہار، تاکہ جس شخص نے پورا دن گناہ کیا ہے وہ رات میں گر گڑا کر رب سے معافی مانگے، اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کرے اور اسے معاف کرے. پورا دن جس نے گناہ کیے ہیں، پورا دن جس نے رب کو یاد نہیں کیا ہے، لیکن رات کو اس نے اپنی خطاؤں پر گڑ گڑا کر رب کو یاد کر لیا، اللہ رب العالمین کو مان لیا، اسے رب تصور کیا، گناہوں کی بخشش کا سوال کیا، اللہ رب العالمین دونوں ہاتھ کھول کر بیٹھا ہے تاکہ پورے دن کے گناہگار کو رات میں معاف کر. اور اسی طریقے سے وہ رب صبح بھی اپنے دونوں ہاتھ کھولے بیٹھا ہے لیتوب مسیء اللیل، تاکہ وہ شخص کہ جو رات بھر گناہ کرتا رہا ہے اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرما لے. لیکن یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ جب بندہ رب کی طرف بڑھے گا، جب بندہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب تصور کرے گا، محض زبانی نہیں، یقین کامل کے ساتھ جو شخص اللہ رب العالمین کو رب مانتے ہوئے رب العالمین کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کیا چیز تھی کہ جس نے ان کو اللہ رب العالمین کے قریب کر دیا، اللہ رب العالمین کا قرب دے دیا. وہ تمام معاملات کہ جن کے احکامات آج ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، صیام وہ بھی رکھتے تھے، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ وہ بھی ادا کرتے تھے، زکوٰۃ ہم بھی ادا کرتے ہیں، صدقات اور نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش وہ بھی کرتے تھے اور ہم بھی کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ رب کے قریب ہیں اور کیا وجہ ہے کہ ہم رب سے دور ہیں؟
کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد صرف اس بات کا تھا کہ وہ رب کو راضی کریں. ہماری زندگی کا مقصد اس بات کا ہے کہ ہم دنیا کو حاصل کر لیں, ہم فلاں شخص کو راضی کر لیں, فلاں شخص کو راضی کر لیں. رب ناراض ہوتا ہے تو ہو, ہمارا کام ہمارے ہاتھوں سے نہ جائے, اور پھر ہمارا شکوہ اور التجا اللہ رب العالمین سے رہتا ہے کہ رب مدد نہیں فرماتا. میں دعائیں کرتا رہا, میری دعائیں قبول نہیں ہوئی, میرے معاملات مشکل میں پڑے رہے, میں اللہ رب العالمین کے آگے گر گڑاتا رہا, اللہ رب العالمین نے میری ایک نہ سنی. بڑی خوبصورت مثال فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسند احمد میں ہے, احادیث الصحیحہ میں صحیح سند کے ساتھ, کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ طیب ویقبل الطیب, بے شک اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک کمائی کے رزق کو ہی قبول کرتا ہے. اور دیکھو اس رب نے اپنے تمام انبیاء رسول کو یہ حکم دیا ہے, کلوا من طیبات ما رزقناکم, کہ کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو کہ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا ورجل, ایک آدمی ہے, اشعث مبرد قلبہ, جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, برانگیدہ حال ہے, گرد آلود ہے, دور دراز کا سفر کر کے کسی مقام پر پہنچتا ہے, گویا کہ حج اور عمرہ کے لیے سفر کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں اس کی درگاہ پر پہنچتا ہے, اور اس کے الفاظ ہوتے ہیں یا ربی یا ربی, اے میرے رب, اے میرے رب, میرا فلاں کام ہے اسے پورا کر دے, میرا فلاں معاملہ پسا ہے اس میں آسانی فرما, میری اس مشکل کو ختم فرما دے. حالانکہ اس کا یہ معاملہ ہے مشربہ حرام ومطعمہ حرام وملبسہ حرام, اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, اس کا لباس حرام ہے, اس کا رزق حرام ہے, اور ان تمام حرام چیزوں کے ساتھ وہ پکار رہا ہے یا ربی, اے میرے رب میری دعا قبول کرے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ, تو کیسے اس شخص کی دعا قبول کی جائے جس کا اوڑھنا پہننا کھانا پینا سب کچھ اللہ رب العالمین کی بغاوت پر ہے وہ نمازی لیکن رزق اس کا حرام کا ہے وہ روزے دار لیکن اس کا پہننا حرام کا ہے وہ صدقات میں سب سے آگے شخص لیکن اس کی تمام تر کمائی اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ, کیسے وہ رب اس شخص کی دعا قبول کرے. ہم پکارتے رہے رب کو لیکن ہم نے اللہ کو رب تسلیم ہی نہ کیا ہو, خواہشات ہماری رب بنی ہو, اور پھر ہم شکوہ کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری نہیں سنتا, تو اس میں قصور اس بندے کا ہے کہ جو تمام حرام کردہ چیزوں کی طرف بڑھتا رہا اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف بڑھا. اگر رب سے ہمیں اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے, اور آپ جان لیں اس بات کو کہ اللہ کا تقرب کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے. جو دل کے ساتھ رب کو یاد کرتے ہیں, ہر ایک معاملے میں رب سے دعا کرتے ہیں, ہر ایک معاملے میں اللہ سے سوال کرتے ہیں, جو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا. جو رب کے سائل بن جاتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں دوسروں کے آگے سائل بننے نہیں دیتا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری میں ہے, اللہ رب العالمین سے مانگو, ہر چیز اس سے مانگو, اگرچہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے اس تسمے کو بھی اللہ رب العالمین سے سوال کرو. جب بندہ رب سے سوال کرتا رہے گا, رب سے مانگتا رہے گا, رب کے در پر دستخط دیتا رہے گا, وہ رب اس کے قریب ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ تقرب اللہ کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے آگے گر گڑاتے رہیں, اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں, ہماری زبان پر اللہ رب العالمین کا ذکر موجود ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری میں ہے, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, بروز قیامت جب شدید گرمی کا عالم ہوگا 7 قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں ہیں جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ موجود نہیں ہے. اور ان میں ایک شخص کون ہے,
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک وہ شخص ہے جو تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اور اس ذکر میں وہ اس قدر مشغول ہو جاتا ہے فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، رب کی یاد میں، رب کے ذکر میں، اس کی تسبیح کرتے ہوئے، اس کی ہم بیان کرتے ہوئے، اس کی پاکی، اس کی تقدیس بیان کرتے ہوئے اس شخص کی آنکھوں سے جب آنسو روا ہو جائیں، کیا رب اس کے قریب نہیں ہوگا؟ کیا وہ رب کو اپنے قریب نہیں پائے گا؟ کیا رب اس کے آگے اس کے لیے کیا اس تقرب کی جو زنجیر ہے اللہ رب العالمین اس کو ختم نہیں فرمائے گا؟ یہ تسبیح، یہ ہم، یہ اللہ رب العالمین کی ثنا، یہ ایک ایسا نسخہ ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیسا کرتی تھی، اور ان کے پاس کوئی غلام موجود نہیں تھا کہ جس سے وہ کام کروا سکے، چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہے، آپ کا لخت جگر ہے، آپ کے الفاظ ہیں فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ اور وہ فاطمہ، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں اور یہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، آپ گھر میں موجود نہیں ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ان سے وہ اپنی جو ان کا معاملہ ہے ان کے سامنے پیش کر دیتی ہے کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، کام کرنے کے لیے کسی خادم کی ضرورت ہے اور موقع بھی ہے، کچھ قیدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکے ہیں، ان سے آپ سفارش کیجئے کہ ایک غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کر دیں۔ کیا مشکل تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ اپنی بیٹی کو ایک غلام عطا کر دے، اور اس کے بعد کہ جب کہ غلام مہیا ہیں، موجود ہیں، قیدی آئے ہوئے ہیں، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی تشریف لائی ہیں اور ان کی یہ سفارش ہے، آپ حکم دیتے کہ ایک قیدی ان کو دے دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کھڑے ہوتے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں، بتاتے خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر موجود ہیں، وہ اٹھنے لگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا مضجعکما، اپنے بستروں پہ موجود رہو، اور پھر ان کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے، وہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک وہ اپنے جسم میں محسوس کرتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اے فاطمہ کیا اس غلام، اس قیدی سے تمہیں میں بہتر چیز نہ دے جاؤں؟ بیٹی کو غلام عطا نہ کیا، باوجود اس کے کہ غلام موجود ہے، نسخہ عطا کر دیا، یہ نسخہ اس لیے تاکہ وہ پوری امت کی رہتی دنیا تک کے لیے نسخہ بن جائے۔ کیا فرمایا کہ جب تم دونوں دن رات، دن کی تھکاوٹ سے فارغ ہو کر اپنے بستر پر آؤ، فکبر 34 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا، وَثَلَاثَةٌ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، وَثَلَاثَةٌ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو، تمہاری یہ تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا کی آسانیوں سے دور رکھا، ان کو کیا نسخہ دیا؟ رب العالمین کے قرب کا نسخہ دیا، اللہ رب العالمین کے قریب آنے کا طریقہ دے دیا۔ تھکاوٹ ہے، جسم چور چور ہو رہا ہے، تکلیف ہے، اور اس تکلیف میں لیٹ کر جب تم رب کو یاد کرو گے،
اس کی تسبیح بیان کرو گے، اس کی تحمید بیان کرو گے، اس کی تکبیر بیان کرو گے، اس کا شکر ادا کرو گے، یہ تمام تھکاوٹ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین اس تمام تھکاوٹ کو دور کرنے والا ہے۔ یہ ہے فارمولا اللہ رب العالمین کے قرب کا۔ یہ جو نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ موجود تھا، اسی نسخے کی بدولت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام کام کر جاتے ہیں کہ جس پر عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور قرب حاصل کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جس کا اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے ہمارے ساتھ، اور آپ پر آیت اتر جاتی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے مومنین تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنا وہ مال خرچ کرو جس کو تم سب سے زیادہ پسند رکھتے ہو، جسے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ آیت اتری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور آپ رد عمل دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ہمارے آگے آیات پڑھی جاتی رہتی ہیں، ہمارا دل نہیں جانتا، وہ جمود ختم نہیں ہوتا، اس میں تاثیر نہیں ہوتی، اس میں اثر نہیں آتا اللہ رب العالمین کے ذکر کا۔ اور وہاں وہ معاملہ تھا، وہ اللہ کے قریب کیوں ہوئے ان معاملات کی بنا پر جو میں آپ سے بیان کروں۔ ہم اللہ سے دور کیوں ہوئے ہمارے ان معاملات کی وجہ سے جو آج ہمارے ساتھ ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا آیت نازل ہوتی ہے، اور ادھر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے اگر اللہ کی نیکی کو پانا ہے تو پھر اپنا محبوب مال خرچ کرنا ہے۔ احب الی اموالی بہروہا، مجھے اپنے تمام مال میں سب سے زیادہ اس بیروہا کے باغ سے محبت ہے۔ آج سے ہذہ صدقۃ للہ، یہ باغ اللہ رب العالمین کے لیے وقف۔ کچھ نہیں سوچا، کوئی مشورہ نہیں کیا، نہ اہل و عیال کو بتایا، آیت کا نزول ہوا، اثر ان پر ہوا، اور رد عمل اس بات کا ہے کہ وہ باغ جو ان کا سب سے محبوب ترین باغ ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ٹھنڈا پانی پیا کرتے تھے، وہ باغ اس کی تمام آمدنی اللہ رب العالمین اور دین اسلام کی خاطر وقف کرتے۔ اور آپ کے فرمان ہے، بخ بخ اے ابو طلحہ یہ بہت بہترین عمل ہے، اے ابو طلحہ یہ بہت بہترین عمل ہے۔ مسند احمد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قرآن مجید کی آیت اترتی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ، کہ جو شخص رب العالمین کو قرض حسنہ دینے کے لیے تیار ہو تو اللہ رب العالمین اس کو اس کے بدلے دگنا عطا کر دے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، آیت اتری ہے، ان کے علم میں آئی ہے کہ اللہ رب العالمین قرض حسنہ کا سوال کر رہا ہے، یہ کیوں اللہ کے قریب تھے، یہ کیوں اللہ کے مقرب تھے، انہیں اللہ کا تقرب کیسے حاصل ہوا؟ اس عمل کی بنا پہنچ جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کیا خوبصورت الفاظ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین مجھ سے قرض حسنہ کا سوال کر رہا ہے۔ ایک بندہ، ایک مخلوق خالق کے لیے یہ الفاظ کہہ رہی ہے اس آیت کی بنا پر کہ میرا رب مجھ سے قرض حسنہ کا سوال کر رہا ہے، میں آپ کے پاس یہ قرض حسنہ دینے آیا ہوں، میرے پاس یہ باغ موجود ہے، یہ میں اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ کے طور پر دے رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، اپنا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں آج سے یہ باغ اللہ رب العالمین کے لیے قرض حسنہ ہے۔ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ اللہ رب العالمین جب اس بات کو کہہ رہا ہے فَيُضَاعَفُ لَهُ، اللہ رب العالمین اسے دگنا کر کے مجھے واپس دینے والا۔ اور ابن مسعود بیان کرتے ہیں وَلَهُ 600 نَخْلَةٍ، 600 کے قریب کھجور کے درخت موجود تھے اس باغ، اس قدر 600 کے قریب کھجور کے درخت ان کے اس باغ میں موجود تھے،
اور ان کے اہل و عیال اسی سے پرورش پاتا تھا، اور اس باغ میں اس وقت ان کی زوجہ ام درہ موجود ہیں. ان سے جا کر کہتے ہیں ام درہ اس سے باہر نکل آؤ، آج سے یہ باغ میں نے اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ کے طور پر دے دیا ہے. اور بیوی بھی اس بات پر سوال نہیں کرتی کہ آپ کیسے دے سکتے ہیں، یہ تو ہماری آمدنی کا ذریعہ ہے. بتایا کہ رب کو قرض حسنہ کے طور پر دیا ہے، وہ اس سے باہر نکل آتے. اللہ کا قرب، اللہ کا تقرب انہوں نے اس بنا پر حاصل کیا کہ جو ان سے مانگا جاتا وہ اسے دینے کے لیے تیار ہوتے. اور یہ توفیق اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کی تھی کہ جب دل میں رب جاگ رہا ہوتا ہے، جب دل میں رب کا ذکر موجود ہوتا ہے تو وہ دل مردہ نہیں ہوتے، وہ دل زندہ رہتے. اور ان دلوں کی حیات، ان کی زندگی، ان دلوں کی غذا اللہ رب العالمین کا ذکر ہے. اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارے دلوں کو اللہ رب العالمین کی طرف راغب کر سکے. ابو بکر ہیں، عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑا مشہور واقعہ ہے تبوک کا، دور دراز کا معاملہ ہے، دور دراز کی جنگ ہے. کفار بھی بڑی قوت کے ساتھ موجود ہیں، اور ہر موقع کی طرح مسلمین کے پاس مال موجود نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی آواز لگاتے ہیں، مسجد میں آپ موجود ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اپنے گھر کی طرف بڑھتے ہیں. فَجَاءَ نِصْفُ مَالِهِ مَا عِندَهُ، جتنا کچھ ان کے گھر میں موجود ہے، جو کچھ مال ان کے پاس موجود ہے، اس کا نصف، اس کا آدھا اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ رہے ہیں. اور سوچ کیا ہے؟ یہ اس سوچ کا فرق ہے کہ وہ رب کے قریب تھے، وہ رب کے مقرب تھے، اور ہم رب سے دور ہیں. ان کی سوچ کیا ہے؟ اليوم اسبق علی ابی بکر، آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ مال میں اللہ کے آگے خرچ کر دوں، میں ابو بکر سے سبقت دے جاؤں. کس معاملے میں سبقت دینی ہے؟ نیکی کے معاملے میں، مال کو لوٹانے کے معاملے میں. ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم دوسروں کا مال بھی ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. ہماری سبقت کس معاملے میں ہوتی ہے کہ میں فلاں سے آگے بڑھ جاؤں، فلاں کے پاس اگر اتنا ایسی گاڑی، ایسا گھر موجود ہے، میرے پاس اس سے بڑھ کر موجود ہو. فلاں کے یہ معاملات ہیں، میرے اس سے اعظم معاملات ہو، دنیاوی معاملات. اور یہ سوچ آج ہماری ہے تو ہم رب سے دور ہو گئے. ان کی سوچ اس بات کی تھی الیوم اسبق علی ابی بکر، کہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں تو وہ اللہ کے قریب ہو گئے. یہ مقرب بندے ہیں، ہم اللہ سے دور ہوئے ہوئے بندے ہیں. ان کا قرب، ان کا تقرب اللہ رب العالمین نے کیوں عطا کیا؟ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے تھے. ہم اللہ رب العالمین سے دور کیوں ہو گئے؟ کیونکہ ہم نے کبھی اللہ کو رب سمجھا ہی نہیں، ہم نے کبھی اللہ کو اپنا الہ بنایا ہی نہیں. ہماری الہ ہماری خواہشات بنی نہیں، ہماری وہ نفسانی خواہشات کی تکمیل میں ہم رب سے دور ہوتے گئے، دور ہوتے گئے، اس قدر دور ہو گئے کہ اب جاتے ہوئے بھی ہم واپسی کا راستہ تلاش نہیں کر پاتے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدھے مال کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں. اور آپ پوچھتے ہیں یا ابن الخطاب سبھی کچھ ریا ہے، ماں کئی تریالک، اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ بتایا اہل و عیال کے لیے جتنا اللہ رسول کو دیا ہے اس کا ہی نصف اہل و عیال کے لیے موجود ہے. فجاء ابو بکر، اگر ابو بکر صدیق اکبر ہیں تو ان کے یہ معاملات ہیں. اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر عالم میں سب سے محبوب ساتھی ہیں تو یہ معاملات ہیں ابو بکر کے، کہ جس کی بنا پر وہ ابو بکر صدیق اکبر تمام تر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اول ترین ہیں. فجاء ابو بکر بکل مال ما عنده، ابو بکر جو کچھ گھر میں موجود ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو کچھ ان کا سرمایہ ہے، جو کچھ ان کا مال ہے، وہ تمام کا تمام اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھتے ہیں. اور آپ کا سوال ہے یا ابا بکر ما ابقیت لیا، اے ابو بکر سارا ہی کچھ نہیں آئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یہاں وہ الفاظ ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب کیوں تھے. ان کا جواب ہے
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. گھر والوں کو اس مال کی ضرورت نہیں ہے. گھر والوں کو اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کرنا ہے. گھر والوں کو تو اللہ کا قرب چاہیے, رسول کی محبت چاہیے, رسول کی اتباع چاہیے. جس گھر میں اللہ اور رسول داخل ہو جائیں, جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام کا بول بالا ہو, جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو, رسول کی سنتوں پر عمل کیا جائے, کیا وہ گھر اور اس کے گھر والے کبھی بدبخت ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ گھر اور اس کا اہل خانہ اللہ رب العالمین سے دور ہو سکتا ہے؟ کیا اس گھر اور اس کے گھر کے مکین کو اللہ رب العالمین کسی مشکل میں ڈال سکتا ہے؟ کیا اس گھر اور اس گھر کے مساکین کو, اس پر بسنے والوں کو اللہ رب العالمین اپنے آپ سے دور کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. ابو بکر اگر اللہ کے نبی کے سب سے محبوب ساتھی ہے تو اس بنا پر ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں, اس دن میں نے جان لیا کہ میں کبھی اللہ رب العالمین میں کبھی ابو بکر سے سبقت نہیں لے جا سکتا. یہ وہ معاملات ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کہ جن کی بنا پر انہوں نے اللہ رب العالمین کے قرب کو حاصل کیا. جہاں کوئی صدا لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ اس پہ پیش رہے اگرچہ ان کے پاس کچھ موجود نہ ہو. صحیح بخاری میں ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان حاضر ہوتا ہے, بھوکا ہے. آپ اس کی مہمان نوازی کے لیے اپنی ازواج کی طرف روانہ کرتے ہیں. 9 بیویاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ, 9 ازواج مطہرات ام المومنین, اور 9 کے 9 حجروں میں, 9 کے 9 گھروں میں کھانے کے لیے ایک لقمہ موجود نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ اس شخص کی مہمان نوازی کرتا. یہ کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں, مومنین کی ماں ہیں. اور گھر میں کھانے کے لیے یہ رزق نہیں ہے کہ وہ اس کی بنا پر کسی مہمان کی مہمان نوازی کر سکیں. وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ملا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی طرح پھر اپنے اصحاب کے سامنے ندا پکارتے ہیں, من یضیف ھذا, اللہ رب العالمین اس شخص کو اپنی رحمت میں شامل کرے گا جو آج رات اس شخص کی مہمان نوازی کرے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ جو اپنا مال, اپنا بیروہ عطا کر چکے ہیں, معلوم ہے کہ گھر میں صرف اتنا کھانا ہے کہ جو مجھے اور میرے بچوں کو پورا ہو سکتا ہے. لیکن یہ ندا اس قدر بڑی تھی کہ کون ہے جو آج رات مہمان نوازی کر دے, اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت میں شامل کرے. وہ کیوں مقرب تھے, وہ کیوں اللہ کے قریب تھے, اللہ تعالیٰ ان سے کیوں راضی ہوا تھا؟ ان اعمال کی بنا پر جو آج ہم سے بہت دور ہیں, اور وہ ان تمام اعمال کے لیے سبقت کیا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر اس شخص کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ, جہاں مرد ایسے ہیں وہاں ان کی خواتین بھی ایسی تھیں جو اللہ کے نام اور رسول اللہ کی ندا پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے. اسی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے مقرب بنتے تھے. اور اپنی بیوی کو آ کر بتاتے ہیں, ایک مہمان ہے, کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ صرف اتنا سالن ہے کہ جو بچوں کو پورا ہو سکتا ہے. بچے بھوکے ہیں اور انہیں کھانا کھلانا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کسی ایک روز صرف اس بنا پر کہ کھانے کو کچھ موجود نہیں ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے کسی دوسرے کو کھلا دیا ہو اور اپنے بچے کو خالی پیٹ بھوکا سلا دیا. ممکن نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کبھی کوئی ایسا معاملہ گزرا ہو, اور نہ ہی کبھی اللہ رب العالمین ایسا کوئی معاملہ ہم پر گزارے. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کیا کہتے ہیں ابو طلحہ ان کے شوہر, کہ بچوں کو سلا دو, خالی پیٹ بھوکا ان بچوں کو سلا دو, اور جو کھانا ہے وہ مہمان کے سامنے رکھ دو, اور دیکھو جب چراغ لے کر آؤ
کیونکہ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ میزبان جب تک مہمان کے ساتھ نہ کھاتا مہمان کھانا نہیں کھایا کرتا تھا. انہیں معلوم تھا کہ ہمیں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہوگا اور کھانا سالن اس قدر موجود نہیں ہے جو ہم تینوں کو پورا ہو جائے. تو وہ اس ترتیب کے ساتھ جاتے ہیں کہ اے ام سلمہ جب کہ سالن لے کر جاؤ تو اس طرح ہاتھ چلانا کہ جو چراغ ہے وہ گر کر بجھ جائے, اور پھر ہم اس کے ساتھ اس طرح ظاہر کریں گے جیسے ہم اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, تاکہ وہ اس سالن سے فیضیاب ہو اور اس کی مہمان نوازی ہو. کس طور سے, کس طریقے سے انہوں نے اس شخص کو رزق کھلایا, کھانا کھلایا, مہمان نوازی کی. کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ وجہ صرف ایک تھی کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے, اللہ رب العالمین اس ایک رات کی مہمان نوازی کی بنا پر مجھے اپنا تقرب دے, مجھے اپنا مقرب بنا لے. اور جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین بھی اپنا ساتھ نہیں چھوڑتا. جو اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے بناتے ہیں تو اللہ رب العالمین بدرجہ اولا ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھتا ہے, اور آیت اتار دی ان کے لیے اور فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں وَتُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں اگرچہ خود مفلس ہے, اگرچہ خود مسکین ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں رہوا دوا ہیں. جب صبح ہوتی ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اعجبک او یضحک بما فعلت فی العلم. اے ابو طلحہ جو رات تم نے کام کیا ہے, جس طریقے سے مہمان نوازی کی ہے, اللہ رب العالمین اس پر خوش ہوا اور اللہ رب العالمین تمہارے اس فعل کو دیکھ کر ہنس دیا ہے. جس بندے کے فعل پر, جس بندے کے عمل پر رب العالمین خوش ہو کر ہنس دے, کیا پھر ممکن ہے وہ شخص پھر نجات حاصل نہ کر سکے؟ کیا ممکن ہے کہ وہ شخص پھر اللہ رب العالمین کے قرب کو نہ حاصل کر سکے؟ کیا ممکن ہے پھر اس شخص کو اللہ رب العالمین اپنا مقرب, اپنا خاص بندہ نہ بنا لے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے یہ معاملات ایسے معاملات ہیں کہ جب ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پل پل یہ معاملات ہمیں نظر آتے ہیں کہ کس بنا پر وہ اللہ رب العالمین کے مقرب کرے. ہم تقرب اللہ, تعلق باللہ, قرب اللہ, اللہ رب العالمین کا قرب, اللہ رب العالمین کا تقرب آج سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اس بنا پر یہ بات جانتے ہوئے کہ وہ رب ہم سے اپنا تعلق بنانا چاہتا ہے, اور جو رب بندے سے تعلق بنانا چاہتا ہو اور بندہ منہ پھیر کر اس سے دور ہو جائے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے, حدیث قدسی ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا اندو دنی عبدی, میں اپنے بندے کے گمان کے برابر ہوں, میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرے گا وہ مجھے ویسا پائے. ہم رب کو گمان کریں کہ وہ متکبر ہے, وہ جبار ہے, وہ جابر ہے, وہ بندوں کو سزا دینے والا ہے, عذاب دینے والا ہے, ہم رب کو ویسا ہی پائیں گے. اور ہم رب کے لیے گمان کریں وہ رحیم ہے, ارحم الراحمین ہے, وہ رحمان ہے, وہ غفور ہے, وہ حکیم ہے, وہ خبیر ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, وہ توبہ قبول کرنے والا ہے, وہ تواب ہے, تو ہم اپنے رب کو غفور الرحیم ہی پائیں. جیسا بندہ میرے معاملے میں گمان کرتا ہے مجھے ویسا ہی پاتا ہے. ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی, اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے پاس یاد کرتا ہوں. کون؟ خالق کائنات, مالک کل, اللہ رب العالمین اس ادنا سے غلام, اس ادنا سے بندے کو اپنے پاس یاد کرتا ہے جو ذکر اللہ کا اپنے دل میں کرنا. اگر میرا بندہ میرا ذکر کسی محفل میں, کسی مجلس میں کرتا ہے, ذکرت فی ملئی خیر منہ, میں اس کا ذکر اس سے کہیں زیادہ بہتر مجلس میں کرتا ہوں, کہیں زیادہ بہتر محفل میں, فرشتوں کی محفل میں ہمارا نام لیا جائے گا.
اس بندے کا خاص نام لے کر اللہ رب العالمین فرشتوں کی محفل میں ذکر کرے گا جو کسی محفل میں اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہا ہو. اور پھر فرمایا اگر میرا بندہ ایک بارش میرے قریب آتا ہے، میں احکم الحاکمین شہنشاہ عالم پورا ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں. ہم نے اللہ کے قرب کے حصول کے لیے ایک کوشش کی، اللہ رب العالمین دگنی کوشش کرتا ہے. بندہ ایک بارش رب کے لیے بڑھتا ہے، وہ رب ایک ہاتھ بڑھ کر اس کی طرف آتا ہے. بندہ ایک ہاتھ رب کی طرف بڑھتا ہے، وہ رب دونوں ہاتھ کھول کر اس کی طرف آتا ہے. بندہ چل کر رب العالمین کی طرف آتا ہے، اللہ رب العالمین دوڑ کر اس بندے کی طرف جاتا ہے. جب ہم اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے بنانے کی کوشش کریں گے، ہم کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہوں گے. اور مایوس اور نا امید وہی ہوتے ہیں کہ جو رب کو دور خیال کرتے ہیں، جو رب کے قرب کے لیے قریب جاتے ہیں، وہ پھر انی قریب پاتے ہیں کہ میں اس بندے کی شہرت سے زیادہ قریب ہوتا ہوں جو میرے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تقرب اللہ یہ اللہ کی محبت کی بنا پر حاصل ہوتا ہے. اور اللہ کی محبت اس وقت ہوگی جب ہم اللہ رب العالمین کو غفور الرحیم مانیں گے اور سمجھیں گے. اور یہ تقرب جب اللہ کا بندے کے ساتھ ہو جائے تو وہ تمام معاملات سدھر جاتے ہیں کہ جس کے لیے ہم لوگوں کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے دنیاوی معاملات، اپنے کاروباری مشکلات اور ان تمام مسائل کے حل کے لیے ہم با اقتدار، مالدار، طاقتور، عہدیدار لوگوں کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، ان کا قرب حاصل کرتے ہیں. لیکن جب بندہ رب کا قرب حاصل کر لے تو کیا ہوتا ہے اور یہ قرب کیسے ملتا ہے؟ صحیح مسلم میں ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص فرائض کی ادائیگی کرتا ہے اور فرائض کی ادائیگی کرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ نوافل کی ادائیگی کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو اپنا قرب دے دیتا ہے. اللہ رب العالمین اسے اپنے قریب کر لیتا ہے. اور فرمایا وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں. کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ رب العالمین، خالق کائنات، مالک کل کے. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ يُبْصِرُهُ الَّذِي، میں اس کی وہ نگاہیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. میں اس کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں جس شخص کی سماعت، جس شخص کی بصارت، جس شخص کی پکڑ اور جس شخص کی چال خود بتاتے خود اللہ رب العالمین ہو، تو وہ شخص کیا پھر کبھی کہیں ناکام اور نامراد ہو سکتا ہے؟ اس شخص کو اللہ رب العالمین اپنا قرب عطا کرتا ہے کیونکہ پھر اس کی سماعتوں میں، اس کی نگاہوں میں، اس کی پکڑ میں، اس کی چال میں اللہ اور صرف اللہ موجود ہوتا ہے. اور جب اس بندے سے رب محبت کرتا ہے تو فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُهُ فَإِذَا سَأَلَنِي، جب وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے مجھ پر لازم ہے کہ میں اسے عطا کروں. جب وہ مجھ سے اپنی کسی مشکل کے حل کو سوال کرتا ہے مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کا حل نکالوں اور اس کی مشکل کو دور کر دوں. یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کے لیے ہم اس وقت اپنی دنیا میں سب سے زیادہ پریشان. معاملات کے حل کے لیے، کاروباری نقصان کو بچانے کے لیے اور مسائل کے لیے حل کے لیے ہم اس دنیا کے ہر در پر جاتے ہیں. اور اگر ان تمام چیزوں کا حل کسی چیز میں موجود ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات پہ ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر میں ہے. ہماری یہ زبانیں جہاں اپنی محافل میں، نجی محافل میں، دوستوں کی محافل میں، اہل و عیال کی محافل میں، یا اس سے زیادہ ہماری سیاسی محافل میں ہماری زبانیں تمام تر چیزوں پر تبصرہ کرتی ہیں.
چاہے وہ سیاست ہو، ملکی حالات ہو، کھیل ہو، اور سب سے بڑھ کر دوسروں کے معاملات ہوں، ان کی غیبتیں ہوں، ان کی چغلیاں ہوں، تو ہماری زبانیں کس قدر چل رہی ہوتی. اور یہ زبانیں جب رب کے ذکر کا معاملہ ہو تو یہ خاموش ہو جائیں. ان زبانوں سے اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو، ان زبانوں پر اللہ رب العالمین کا ذکر نہ ہو، ان زبانوں پر اپنے گناہوں کے لیے استغفار نہ ہو، ان زبانوں پر اللہ کی حمد ثنا، اس کی تحمید، اس کی تمجید بیان نہ ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین قرب عطا کرے؟ قرب، تقرب اس بنا پر ہے کہ جب ہم رب العالمین سے اپنے تعلق کو استوار کریں، اور اس تعلق کے استوار کے لیے سب سے بہترین حل رب العالمین کا ذکر ہے، رب العالمین سے دعا ہے. جو دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، جو ذکر کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا، جن کی زبانوں پر اللہ رب العالمین کی حمد ثنا وہ اذکار موجود رہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے ہیں، تو پھر ممکن ہے کہ وہ تقرب اللہ کو حاصل کریں اور اللہ رب العالمین ان کے قریب آ جائے. ہم یہ مان لیں کہ وہ رب ارحم الراحمین، غفور الرحیم، تواب الرحیم، حکیم الخبیر ہے، وہ منتظر ہے بندے کی توبہ کا اور توبہ کو قبول کرنے کے لیے. بقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.